بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، 3 اہم موضوعات ہیں۔ پروگرام کے ابتدائی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پروگرام کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں اثاثے جو ڈکلیئر کیے ہیں معاونین خصوصی نے اور دیگر جو معاونین وزیر اعظم کے ان کی جانب سے، اس کے بعد سوالات اٹھ رہے ہیں، اور دوسرا موضوع اے پی سی کا ہے جو اپوزیشن کی بیٹھک آج ہوئی، اور تیسرا موضوع خواجہ برادران کی ضمانت کے کیس کا ہے جس میں سپریم کورٹ نے بڑا تفصیلی فیصلہ، بڑا اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ شامی صاحب، اثاثے ڈکلیئر کر دیے گئے، وزیر اعظم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ وہ اثاثے اپلوڈ کریں، وہ سامنے آ گئے۔ کس کے پاس کیا کچھ ہے وہ سب ہم دیکھ چکے، لیکن اب سوالات اٹھ رہے ہیں، دوہری شہریت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پھر اثاثے تو ظاہر کر دیے، تضادات اس میں واضح ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، مالیت وہ نہیں دکھائی گئی جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرنز کی بات نہیں کی گئی، اس کے علاوہ اپنی فیملیز کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، پھر آمدن کے ذرائع بھی نہیں بتائے گئے۔ تو کریڈٹ تو مل گیا وزیر اعظم کو، لیکن ساتھ سوالات بھی اٹھ گئے ہیں۔ اب اس پر بحث ہو رہی ہے اور اپوزیشن بالخصوص مورود الزام ٹھہرا رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کو، ان کے معاونین کو، ان کے ایڈوائزرز کو، کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے شامی صاحب اس موضوع پر، کیا یہ جرم ہے دوہری شہریت رکھنا یا پھر کسی اور ملک کی رہائش رکھنا؟ اس کے ساتھ آپ معاون کے طور پر کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، دوہری شہریت رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، اور پاکستان کا جو قانون ہے شہریت کا وہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ بعض ملکوں کی شہریت آپ رکھ سکتے ہیں جن کے ساتھ حکومت کے معاہدات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو کامن ویلتھ کنٹریز جو ہیں، جی، جو کینیڈا ہے، جو انگلینڈ ہے، اسی طرح آسٹریلیا ہے، ان ملکوں کے ساتھ دوہری شہریت رکھی جا سکتی ہے، اور لاکھوں پاکستانیوں کی دوہری شہریت ہے کامن ویلتھ کنٹریز کے ساتھ۔ اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ امریکی شہری ہوتے ہوئے بھی آپ پاکستان کے شہری رہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ترکی کے ساتھ بھی اس طرح کا ایگریمنٹ زیر غور ہے۔ تو یہ دوہری شہریت جو ہے پاکستانی قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ 2 ملکوں کے شہری ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ آپ کے فرائض ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو پاکستان کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی اور ملک کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ قومی اسمبلی کے سینٹ کے ممبر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب منتخب اداروں میں نہیں بیٹھ سکتے تو آپ وزیر بھی نہیں بن سکتے، یعنی نہ آپ پالیسی ساز ہو سکتے ہیں، نہ آپ قانون ساز ہو سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس قوت نافذہ آ سکتی ہے۔ ہاں، مشیر آپ ہو سکتے ہیں، معاون ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم کے ہو جائیں یا کسی وزارت کے ہو جائیں، لیکن جو مشیر اور وزیر ہیں وہ کابینہ کے رکن نہیں بن سکتے، کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے، کابینہ کی کارروائیوں کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے پاس حلف نہیں ہوتا۔ جو لوگ حلف اٹھاتے ہیں رازداری کا، وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو معاونین ہیں اور مشیر ہیں بڑی تعداد میں انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کے اور کسی صدر کے، جب صدارتی طرز حکومت تھا اس وقت بھی اتنی بھاری مقدار میں یا بھاری تعداد میں معاونین مقرر نہیں ہوئے۔ اور اب یہ جو گوشوارے داخل ہوئے ہیں جائیدادوں کے، اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں 5 یا 7 افراد ایسے ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ تو جب یہ دوہری شہریت رکھ رہے ہیں تو اس وقت جو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطابق، اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کے مطابق، وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ کسی محکمے کے انچارج نہیں ہو سکتے، وہ معاون ہو سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ اور یہی موقف ہمارے وزیر اعظم
عمران خان کا رہا ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اور یہی موقف میرا خیال آج بھی ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو معاون بن کے رہنا چاہیے. یعنی جو میٹ ہے یا گھر کی کارکن ہے وہ گھر کی بیوی کا سٹیٹس نہیں حاصل کر سکتی. یہ بات سمجھنا چاہیے. اچھا دیکھیے، اب ندیم بابر صاحب کے پاس امریکہ کی شہریت ہے، معاون خصوصی ہیں، پھر ذوالفقار علی بخاری صاحب کی ہے، پھر شہزاد قاسم صاحب کی ہے، پھر جو معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ادریس ہیں ان کی کینیڈا کی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جن کے پاس دیگر ممالک کی شہریت ہے تو اس میں شہباز گل صاحب ہیں، معید یوسف صاحب ہیں، ندیم افضل چند صاحب ہیں، اور تانیہ ادریس اس میں شامل ہوتی ہیں. لیکن سر بات یہ ہے اب کہ اس میں زلفی بخاری صاحب نے شہباز گل کے پاس نہیں، پہلے ایک بات سن لیں، شہباز گل کے پاس اور معید یوسف کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے. نہیں، میں نے یہ عرض کی کہ رہائش رکھتے ہیں وہاں کی، جو گرین کارڈ ٹائپ کی کچھ ہے. رہائش رکھنا ایک اور چیز ہے، ایک نیشنلٹی رکھنا ایک اور چیز ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. رہائش تو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، کاروبار کہیں کر سکتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک نیشنلٹی اختیار کرتے ہیں تو دونوں میں فرق واقع ہو جاتا ہے جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اب اس ساری صورتحال پہ سر فواد چودھری صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا اور بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے. حکومت میں رہتے ہوئے ایسا نقطہ اٹھانا، اس پر وہ داد کے مستحق ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دوہری شہریت والے رکن اسمبلی اگر نہیں بن سکتے تو پھر کابینہ میں کیسے بیٹھے ہیں. تو فواد چودھری صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی. ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. چودھری صاحب، بڑا اہم یہ نقطہ ہے آپ کا. یہ اطلاعات بھی آتی رہتی ہیں، کچھ لوگ تبصروں کی صورت میں کہتے ہیں کہ اصل تضاد ہے ہی یہی کہ منتخب جو لوگ ہیں کیبنٹ کے، ان کا کانفلکٹ ہے نان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ جو معاونین ہیں، یہ مشیر ہیں. تو یہ آپ کی بات سے تصدیق ہو گئی نا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، اور آپ نے بھی یہی کہا کہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی مشکل ہی یہی ہے. کیوں آپ کی نظر میں کیوں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے تو جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سپریم کورٹ کے سامنے سوال ہوگا. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. پہلا سوال تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے بڑی جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جو ریزیڈنسی میں اور نیشنلٹی میں کیا فرق ہے، اور ریزیڈنسی اگر آپ کی ہو تو پھر آپ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. نیشنلٹی جو ہے اس کے اوپر آرٹیکل 62 اپلائی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آپ الیکشن اس میں نہیں لڑ سکتے. اب ایشو یہ ہے کہ جو ایس اے پی ایمز ہیں ان کے اوپر یہ مانے نہیں ہے کہ وہ اگر دوسرے ملک کے نیشنل ہوں، بلکہ ایون اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو اگر غیر ملکی بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے ایس اے پی ایم، اس کے اوپر کوئی کنسرن جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اب سپریم کورٹ کے سامنے جو سوال آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ ایک قانون کا پرنسپل ہے the thing that you cannot achieve directly, you cannot achieve indirectly also. کہ جو چیز آپ ویسے براہ راست نہیں کر سکتے وہ اس کو بلا واسطہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک قانون کا اصول ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے اگر یہ سوال جاتا ہے کہ جو کابینہ کے ایس اے پی ایمز جو اسپیشلی کابینہ کا میں بیٹھتے ہیں اور حصہ ہیں اور ڈیسیژن میکرز ہیں، اس کا جو ہے یہ آرٹیکل 62 ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. لیکن جو آرٹیکل 62 ہے وہ منع کرتا ہے ممبر بننے سے بھی. تو وہ کیسے ریزالو ہوگا؟ یہ ایک کمپلیکیٹڈ آئی وڈ سے لیگل پرپوزیشن ہوگی، اور یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے. چودھری صاحب، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا کہ 22 کروڑ کا ملک ہے یہ، اس میں سے کیا معاونین کے لیے یا مشیران کے لیے کوئی اس قابل نہیں ہے، سہل نہیں ہے پارٹی میں جس نے 22 سالہ جد و جہد ہے کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو غیر ملکی ہو یا کہیں اور کا رہائشی ہو؟ یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے جاوید صاحب، ایشو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے نا، اس میں اصول یہ ہے کہ آپ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے، فیصلہ سازی کا جو مرحلہ ہے، اس میں آپ ایکسپرٹس کی اوپینین لے سکتے ہیں، ایکسپرٹس کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ کرے گا جو الیکٹڈ آدمی ہو. اب یہاں جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ ڈیسیژن میکر جو ہے وہ الیکٹڈ ہوگا، اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں جو حصہ دار ہے وہ ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ جو ایس اے پی ایمز ہیں وہ تو جیسے آپ نے سنا ہوگا ندیم بابر صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ دیکھیے میں تو فیصلہ نہیں کرتا، میں تو ایڈوائز کرتا ہوں، آگے کابینہ کی مرضی ہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے.
شعیب صاحب اس کے علاوہ جو چیزیں ڈکلیئر کی گئی ہیں، کریڈٹ تو ہم نے دے دیا، شامی صاحب بھی کہہ رہے تھے، میں بھی یہ عرض کر رہا تھا، لیکن جو چیزیں ڈکلیئر ہوئیں اس پر جو سوشل میڈیا پہ عوام الناس جو نکتہ چینی کر رہی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ وجہ اس کی سمپلی یہ ہے کہ 2016 ماڈل کی گاڑی یا ڈی ایچ اے کراچی کا کمرشل پلاٹ یا اسلام آباد جیسے علاقوں میں جو پلاٹس ہیں ان کی مالیت جو شو کی گئی ہے، سر یہ کس حوالے سے جسٹیفائی کرتے ہیں سر؟ یہ اتنا بڑا جھول اور اتنا تمسخر بڑی یہ پیمانے، یہ تو ناقابل فہم ہے۔ دیکھیے وہ جو اصل میں جو قانونی طور کے اوپر یہ آپ نے اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں ظاہر کرنی ہوتی، آپ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایکویزیشن ویلیو ہے وہ کیا ہے، اور جو ایکویزیشن ویلیو جو بھی ہوگی وہ انہوں نے ظاہر کر دی ہے، اور اس کے مطابق ہاں وہ پھر آگے اگر آپ سمجھیں کہ یہ مارکیٹ ویلیو اس کی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ تو پھر قیافے ہے نا۔ میں کہتا ہوں میرا گھر جو ہے وہ 5 کروڑ کا ہے اور بائر ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو 2.5 کروڑ کا ہے، یہ تو مشکل ہے نا مارکیٹ ویلیو اس طرح سے اسیس کرنا۔ تو لا یہ ہے کہ آپ نے ایکوزیشن جس پیسے کے اوپر آپ نے خریدا ہے آپ نے وہ ظاہر۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہے صاحب۔ شامی صاحب میری مراد یہ تھی کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی گاڑی جو پہلے ایک بات سن لیں۔ جی فرمائیں۔ دیکھیے یہ ممکن ہوتا ہے، جو آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں 5 سال پہلے 7 سال پہلے، اس کے بعد اس کی ایک ڈیپریشیٹڈ ویلیو ہوتی ہے، ہر سال وہ ویلیو کم ہوتی ہے، انکم ٹیکس کے نقطہ نظر سے اس کی جو قیمت ہوتی ہے بک ویلیو جسے کہتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہے جو مارکیٹ ویلیو سے۔ یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور کسی شخص کو دیکھیں ایک آدمی نے اثاثے اپنے ڈکلیئر کر دیے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر رائے زنی کروں۔ اگر مجھے کوئی شکایت ہے تو میں متعلقہ محکمے میں جاؤں، ایف بی آر کے پاس جاؤں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ جو میں نے چیز خریدی ہے، ایک پلاٹ میں نے 20 سال پہلے 2 لاکھ روپے میں خریدا تھا بیلی پور میں حسن نثار صاحب کے ساتھ، آج وہ پلاٹ جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 2 کروڑ مجھے ڈکلیئر کرنا ہے، مجھے 2 لاکھ ہی ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے لوگوں یا میڈیا کے لوگوں، بات سن لیں، الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں یہ بچگانہ سوالات اٹھانے سے گریز کریں، اور جو لوگوں کے ایسٹس ڈکلیئر ہو گئے ہیں وہ جانے، متعلقہ محکمے جانے، اور اس کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کے اوپر وہ کیچڑ اچھالے یا اس کے اوپر کوئی سوالات کرے، ایسے سوالات جو بھونڈے سوالات۔ میں بالکل اس بات کو بائی کرتا ہوں، بلیو کرتا ہوں کہ آپ درست اس کی آپ نے انٹرپریٹیشن کی، لیکن سر مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا 2 لاکھ کا پلاٹ آپ نے لیا تھا، بالکل لیا تھا اور ہوگا اتنے کا جتنے کا بتا رہے ہیں، لیکن 2016-17 میں کوئی بھی پراڈو لینڈ کروزر گاڑی 30 لاکھ کی نہیں تھی، تب بھی اس کی قیمت کروڑوں روپوں میں تھی، تب بھی 2016-17 میں جب خریدی گئی تھی، تو وہ آج کیسے 30 لاکھ کی ہو گئی سر؟ یہ مسئلہ تو نقطہ صرف اس بات پہ ہے کہ جو چیز اس وقت بھی اتنے کی نہیں تھی اور اب بھی اتنے کی نہیں ہے، اور لوگ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ 30 لاکھ ہم دیتے ہیں، ایسی گاڑی ہمیں دے دیں۔ مارکیٹ میں کہیں بھی وہ لینڈ کروزر پراڈو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا ڈی ایچ ایک میں کمرشل پلاٹ جو ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، ڈی ایچ اے میں جو کمرشل پلاٹ ہے جب وہ فوجی افسروں کو ملتا ہے تو وہ ایک ریزرو پرائس پہ ملتا ہے، ان کی خدمات کے عوض ملتا ہے، ان کی سیلری پر ملتا ہے۔ جو ریزیڈنشل پلاٹ ہے وہ بھی ایک ریزرو پرائس پہ ملتا ہے، جیسے ہمارے گریڈ 21 اور 22 کے افسروں کو اسلام آباد میں جو پلاٹ ملتے ہیں وہ ریزرو پرائس پہ ملتے ہیں، وہ مارکیٹ پرائس پہ نہیں ملتے، اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو ایک آدمی کے پاس گاڑی تھی وہ کیسی گاڑی ہے، وہ سیکنڈ ہینڈ ہے، وہ فرسٹ ہینڈ ہے، وہ اس کی کون سا میک ہے، کتنے سی سی کی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ متعلقہ محکمے کے پاس ہوں گی، ایف بی آر کے پاس ہوں گی، ان کے بارے میں کوئی توجہ یعنی ہم دلانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے یا اٹریکٹ، بات سن لیں، پہلے بات سن لیں، ہمیں لوگوں کو اسسٹ کرنا ہے، صحیح ان کو صورتحال بتانی ہے، ہمیں ایکسپلوئٹ نہیں کرنا سچویشن کو، اور جو آپ کی جو آپ کی قیمت خرید ہے وہی ڈٹرمن ہوگی، اور جو آپ جس پرائس پر ڈی ایچ اے میں پلاٹ خریدوں گا جا کے
تو مجھے 1.5 کروڑ کا 2 کروڑ کا ملے گا، لیکن ایک ریزرو پرائس ہے جو اہلکاروں کے لیے جو ان مقرر ہے اس کی قیمت کہیں کم ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس پہ شور و غوغا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانچ پڑتال کر کے متعلقہ محکموں کے پاس چلے جائیں اپنی شکایت لے کر. اول تو دیکھیے یہ جو ان کے ایسٹس ہیں جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیے اور یہ ریکارڈ پر آ گئے تو ان کو پھر مشتہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک پرائیویسی بھی ایک چیز ہے، انسان یہ تحفظ ہے. آپ دیکھیے امریکہ میں ٹرمپ صاحب مقدمہ لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ میں اپنے گوشوارے نہیں دیتا. یہ محکموں کے پاس معاملے ہوتے ہیں، یہ اس طریقے سے مارکیٹ میں چیزیں نہیں آتی. میرا ایک شہری کے طور پر بھی کوئی حق ہے، لیکن بہرحال یہ معاملہ جو اب جو بھی ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے وہ ہمارے دستور کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہ پالیسی ساز ہو سکتے ہیں، نہ قانون ساز ہو سکتے ہیں، نہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہے بنیادی نقطہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حسن اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں، اس معاملے پہ بھی ان کی رائے لے لیں گے اور پھر جو اے پی سی کا پلان کر رہے ہیں اس کے بعد اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جہاں پہ آپ نے بات ختم کی، دیکھیے مشیر خزانہ کے 7 غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں کروڑوں روپے مالیت کے، ملکی بینکوں میں صرف 25,000 ہیں. تو چلیں آپ کی بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے، لیکن عوام الناس کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی کہ ایک بندہ جو مشیر خزانہ ہے وہ باہر اس کے سارا کچھ اور یہاں 25,000 روپے. پہلے ایک بات سن لیں، جب مشیر خزانہ باہر رہ رہے تھے، وہیں جاب کر رہے تھے، وہیں کما رہے تھے، وہیں کھا رہے تھے، جب آپ نے ان کو ملک میں بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہر چیز کو آگ لگا کے آ جائیں. اور انہوں نے ان کو قانونی طور پر حق حاصل ہے تو وہ بیرون ملک اپنی رقوم رکھ سکیں، ڈکلیئر کر سکیں. ہاں ایک بات میں سن لوں، ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان میں بھائی کسی سیاستدان کے اگر اثاثے باہر ہیں، اگر اس کا کاروبار ہے تو براہ کرم وہ ملک کی سیاست نہ کرے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ملک کی سیاست میں حصہ نہ لے. یہ ایک اصولی موقف ہے، اسے قانون بنا لیجئے، اسے کچھ کر لیجئے. انڈیا میں کسی سیاستدان کے آپ نے سنے ہیں کوئی گاندھی جی کے فیملی کے یا سونیا کے یا مودی کے یا راہول کے؟ یہ ہمارے ہاں وبا چلی ہے اور اس کی ذمہ داری بار بار لگنے والے مارشل لاؤں پر ہے. سیاسی لیڈر باہر دھکیلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اب وقت آ گیا ہے ہم اسے درست کر لیں اور یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں. حسن صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سید ذوالفقار بخاری کے ساتھ آپ کے کچھ میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا جس پہ آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو اوتھ بھی نہیں لیا ہوا، ہم نے تو اوتھ لیا. لیکن وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہائیسٹ پبلک آفس رکھتے تھے ان کا ہی کام تھا، خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر تھے، فورن منسٹر تھے، ان کا ہی کام تھا، آپ کا اپنا تھا کے ایس اے کا اسحاق ڈار صاحب کا، انہوں نے نام لے کے آپ کو جواب دیا ہے. تو آپ کے اینڈ سے جو تنقید بنتی ہے ان کے اوپر وہ تو پھر کچھ معنی نہیں رکھتی جب وہ آپ کو آپ کے نام گنوا رہے ہیں. نہیں دیکھیے، جو موصوف تنقید کر رہے ہیں وہ بیرونی نیشنلٹی کے حامل ہیں. ہم میں سے کسی کے پاس بیرونی نیشنلٹی نہیں تھی. تو ایک شخص کے جو بیرونی نیشنلٹی رکھتا ہے اس کی شہریت دوسرے ملک کی ہے، وہ پارلیمنٹ کا بھی ممبر نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک وفاقی وزیر کے عہدے یا اختیارات اسپیشل اسسٹنٹ بن کے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اور جب آپ وفاقی وزیر بنتے ہیں تو آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا اور میں رازداری بھی کروں گا. لیکن ایک غیر ملکی شہری جب اسپیشل اسسٹنٹ بن کے کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتا ہے وہ کسی ایسے حلف کا پابند نہیں ہے کہ وہ رازداری رکھے گا. وہ کابینہ کے راز، وہ ریاست کے راز کسی کو بھی جا کے بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ شہباز شریف صاحب کا بلاول صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، پھر وفود کی سطح پر آج ملاقات بھی ہوئی، خواجہ صاحب تھے، سردار ایاز صادق تھے، آپ نے میڈیا کو بتایا بھی. کیا پلانز ہیں اے پی سی کے؟ نقطہ کیا زیر بحث ہے؟ کیا کرنا چاہ رہی ہے اپوزیشن مل کر؟ جی دیکھیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اب پورے ملک کے اندر ایک بہت ڈسکنٹینٹ ہے اور اس حکومت کی جو انتظامی صلاحیت ہے، معاشی صلاحیت ہے، وہ بھی بہت ایکسپوز ہو چکی ہے. اور دن بدن جیسے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک کانسٹنٹ ہے اور وہ کانسٹنٹ ہے کہ مسلسل سلائیڈ ہو رہی ہے نیچے کی طرف.
تو اس لیے اب اپوزیشن کی سب جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ملک میں تبدیلی دیکھنی چاہیے، حکومت کو رخصت کرنا چاہیے تاکہ ملک کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ اس حوالے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سب اپوزیشن مل کر کوئی ایک متفقہ لاہ عمل پہ متفق ہوں تاکہ اس سے قوم کی بھی رہنمائی ہو اور اپوزیشن کی جو جدوجہد ہے وہ بھی زیادہ مربوط ہو۔ تو آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کی کوآرڈینیشن کمیٹی جس میں سینئر لیڈرشپ ہوگی وہ اس ہفتے بیٹھ کے اے پی سی کے لیے ایجنڈا اور سفارشات مرتب کرے گی، اور عید الاضحیٰ کے فوراً بعد انشاءاللہ اے پی سی ہوگی جس میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے پھر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ ٹھیک، شامی صاحب آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو ورنہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں احسن صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آسن آپ یہ بتائیے کہ کس طرح کی جدوجہد آپ کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر؟ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، اور اس بجٹ کے دوران بھی اپوزیشن نے ایک بڑا بھرپور مربوط کردار ادا کیا، اور گورنمنٹ کی جو بجٹ کی تجاویز تھیں یہ بہت ایکسپوز ہوئی ہیں۔ جہاں تک ان ہاؤس چینج کا سوال ہے، اگر آپ کی اشارہ اس طرف ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جب تک ایم کیو ایم اور کاف لیگ اس حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہاں پر ان ہاؤس چینج یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا امکان نہیں ہے، چونکہ نمبرز اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں سیاسی دباؤ بڑھانا ہے حکومت کے لیف جماعتوں پر، اور انہیں ضرور یہ سوچنے پہ مجبور کرنا ہے کہ جہاں ایک طرف ملک برباد ہو رہا ہے، عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا وہ بھی خود کو عوام کے غیظ و غضب کا اسی طرح نشانہ بنانا چاہتے ہیں جیسے اس وقت پی ٹی آئی بنا ہوئی ہے؟ اور دوسرے یہ اگر ہم آزاد ایجیٹیشن کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، ایجیٹیشن کا آغاز ہو سکتا ہے۔ شامی صاحب، ایجیٹیشن کے آغاز میں جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے وہ تھوڑی ہمارے پیش نظر ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی سرگرمی کے لیے عوامی صحت یا پبلک ہیلتھ کے لیے بھی کوئی ہم ایسا سچویشن پیدا کریں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپوزیشن پارٹیز اپنے اگلے لائحہ عمل پر پھر غور و خوض کریں گی۔ بہت شکریہ آسن اقبال صاحب۔ شامی صاحب ایک بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد اسی موضوع سے جڑے دو سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا اپوزیشن کمزور ہے یا دانستہ خاموش، اور کیوں خاموش، اور کیا اپوزیشن عید کے بعد کسی ایک ایجنڈے پر، کسی ایک لائحہ عمل پر متفق ہو پائے گی یا نہیں، اور اس اے پی سی سے نکلے گا کیا؟ شامی صاحب کی نظر کیا کہتی ہے ایک بریک کے بعد؟ ویلکم بیک ناظرین۔ اپوزیشن کی سیاست کی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے۔ شامی صاحب آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے تک تو بلاول لاہور میں تھے، انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، شہباز شریف صاحب سے نہیں ہو پایا، پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور آج سردار ایاز صادق صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب جا ملے بلاول بھٹو زرداری سے، اور پھر آسن اقبال صاحب نے تفصیلات بتائیں بریک سے پہلے۔ یہ آج کی جو اپوزیشن اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس کا اگر ماضی میں جو آپ نے اپوزیشن دیکھی ان سے کمپیرین کیا جائے تو کیا لگتا نہیں یہ نسبتاً کمزور یا دانستہ خاموش قسم کی اپوزیشن ہے؟ نہیں، دیکھیں اپوزیشن کمزور نہیں ہوتی، یہ وقت کی بات ہوتی ہے، اور جو وقت گزرتا ہے حکومت جو ہے اس کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر اس کی کارکردگی بہتر نہ ہو تو اپوزیشن جو ہے وہ ایک طاقت حاصل کرتی چلی جاتی۔ یہاں تو جو حکومت کی پرفارمنس ہے اس کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں، اور پھر جو اپوزیشن پر دباؤ ہے اور جس طریقے سے اس کے لیڈرز کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، جس طرح مقدمات قائم کیے گئے، جس طرح ان کو جیلوں میں رہنا پڑا، اور کئی اب بھی جیلوں میں ہیں اور کئی ضمانتوں پر ہیں، اور ہر ضمانت کے کیس کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آج بھی ایک فیصلہ جاری ہوا ہے، اس پہ بھی کریں گے جس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے، اور خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کا، اس سے حکومت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اخلاقی طور پر۔ تو یہ موجودہ حکومت تو ایک ایسی ہے جس نے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے سے، رابطہ کرنے سے، ایک میز پر بیٹھنے سے انکار کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں، اور پاکستان میں بھی انوکھا تجربہ ہے۔
آپ الیکشن کے بعد ایک تعلقات کار قائم ہوتے ہیں حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ مثلا اس وقت جو الیکشن تھا اس میں جو ووٹ پول ہوئے تھے اس کے 32% ووٹ تحریک انصاف نے حاصل کیے تھے. اور اب یہ اس میں بہت سے لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں, میں ان پہ نہیں جاتا. 32% ووٹ اس کے بیلٹ باکسز سے نکلے تھے. صحیح ہے. اور مسلم لیگ نون نے 24% ووٹ لیے تھے, پیپلز پارٹی نے 13% لیے تھے, اور ایم ایم اے یعنی جے یو آئی جو ہے مولانا مفتی محمود صاحب کے فرزند ارجمند مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے اس نے 5% ووٹ لیے تھے. تو اگر آپ مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے, 42% بن جاتے ہیں, آئی کے یا ایم ایم اے کے, یہ 42% بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ان کی طاقت ہے وہ 42% ہے, اور وہ طاقت حکومت کی طاقت سے زیادہ ہے, کم نہیں ہے. تو حکومت جو ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے, وہ قومی اسمبلی کے ذریعے اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے, جو نشستیں وہاں حاصل ہوتی ہیں. لیکن اگر حکومت جو ہے اپوزیشن کو مجبور کرے کہ وہ سڑکوں پر آ جائے تو پھر معاملہ مختلف ہو سکتا ہے. ابھی تو کرونا جو ہے وہ بھی ایک پروٹیکٹ کر رہا ہے حکومت کو, اور پاکستان میں بار بار یہ بات ہو چکی ہے. سر یہ کرونا کے علاوہ شامل ہے, کرونا کے علاوہ دیکھیں نا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی عدم دستیابی بوجہ بیماری یا کسی اور وجہ سے, اور پھر مقدمات آپ نے خود بھی ذکر کیا, پھر کرونا کا آپ نے تیسرا فیکٹر پیش کر دیا. تو ان 3 بڑے ڈس ایڈوانٹیجز کی بنیاد پر اپوزیشن کے پلڑے میں کیا باقی رہتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کوئی خاطر خواہ مؤثر کوئی ایجنڈا ایک نقطے پر آ سکیں یا کوئی تحریک کر سکیں؟ دیکھیے, اپوزیشن کو ایک نقطے پر لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. حکومت کو اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گریونسز دور کرنے چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اپوزیشن خود کیا, صرف اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایک نقطے پر خود سے یہ تمام پارٹیاں ہو سکتی ہیں, آ سکتی ہیں, اور کیا نقطہ ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن وہ نقطہ یہی ہوگا کہ گو عمران گو, اس ایک نقطے پر وہ کٹھے ہو جائیں گے. اور پھر حکومت, دیکھیے حکومت قائم چاہے رہے چل نہیں سکے گی. ہر روز کہیں ہنگامہ ہوگا, کہیں ہڑتال ہوگی, کہیں مظاہرہ ہوگا, کہیں پہیہ جام ہوگا, کہیں گرفتاری ہوگی, کہیں نعرہ ہوگا. تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. حکومت جو ہے اس کے سپیڈ بریکرز لگ جائیں گے اس کو, اور یہ ایک بار بار تاریخ یہ سبق ہمیں دے رہی ہے. اپوزیشن کا کام ایک خاص وقت میں آ کر آسان ہو جاتا ہے, اسے صرف ایک ہی نعرہ لگانا ہوتا ہے, جیسے ہمارے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی لگاتے تھے, گو نواز گو. تو یہ جو گو نواز گو تھا اس کا نعرہ لگتا تھا, اب گو عمران گو کا نعرہ لگے گا. تو میری خواہش نہیں ہے, میری رائے یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جمہوریت اس ملک میں سموتھلی چلنی چاہیے. اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو مل کر ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے, سمجھنی چاہیے, معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ کوئی تماشا لگانے سے کوئی کام نہیں ٹھیک ہوگا, مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا قومی سطح پر ہماری. یہ تو آپ دیکھتے ہیں عید کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, عید کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا کہ اپوزیشن جب مل بیٹھتی ہے اے پی سی کی صورت میں تو کیا برآمد ہوتا ہے اسے اے پی سی سے. دلچسپ ہوگا اس پر نظر رکھنا بھی. ایک بریک آ رہی ہے, اور بریک کے بعد بڑی اہم معاملہ ایک اور, سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کی درخواست ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. 2 رکنی سپریم کورٹ کا یہ بینچ تھا, جسٹس مقبول باقر نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے. 87 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل. اس فیصلے میں کیا لکھا ہے آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ نے خواجہ برادران کی درخواست ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے. خلاصے کے طور پر عرض کروں کہ اس میں لکھا گیا ہے فیصلے میں کہ ملک میں احتساب کے قانون کو سیاستدانوں کے بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا. آئین کو بنے ہوئے 47 برس ہو گئے, ملک کو معرض وجود میں آئے 73 برس بیت گئے, لیکن بدقسمتی سے عوام کو حقوق نہیں مل سکے. ملک میں جمہوری اقدار, احترام, برداشت اور مساوات کے اصولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جسٹس مقبول باقر نے فیصلے کے آخر میں حبیب جالب صاحب کی ان کو کوٹ کیا اور لکھا اس میں اردو زبان میں, ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو. اور ثابت ہوا کہ نیب خواجہ برادران کا پیراگون سٹی پر کنٹرول ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. ریفرنس اور تفتیشی رپورٹ میں تضادات کی نشاندہی کی گئی ہے اس فیصلے کی روشنی میں, اور یہ بھی لکھا ہے فیصلے میں کہ واضح نہیں کہ نیب نے کارروائی کیوں شروع کی. اور یہ بھی لکھا کہ خواجہ برادران کیس انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے, اور احتساب کے معاملے پر یورپی کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس نے بھی اس کی جانبداری پر سوال اٹھایا تھا. لیکن شامی صاحب, اس کا پیراگراف 47 ہے, یہ تو ایک معاملہ ہے. 47ویں پیراگراف میں یہ لکھا گیا ہے کہ معاشرے میں اقربا پروری, انکمپیٹنس, عدم برداشت, خود نمائی اور کرپشن بہت گہرائی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیل چکی ہے. یعنی جو ناسور ہیں معاشرے کے, ان کا بھی برملا اظہار کیا گیا ہے اس فیصلے میں. سینئر سپریم کورٹ بیٹ رپورٹر جناب حسنات ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا, جو فیصلہ پڑھ چکے ہیں, اس کے نوٹس بھی لے چکے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن سردار شامی صاحب, بیچ میں پیراگراف 47 سے پہلے بھی محترم جج صاحب نے, جسٹس مقبول بابر صاحب نے لکھا کہ اب تلک تو دیکھ نہ پائے دیکھنا ہم جو چاہتے تھے. دیکھیں, یہ جو ہے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق, جی, ان کی ضمانت کا فیصلہ ہے. جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا, جس طرح انہیں طویل عرصے تک قید کی سزا بھگتنا پڑی. یہ دونوں جو بھائی ہیں, خواجہ رفیق شہید کے بیٹے ہیں جنہیں بھٹو کے دور میں برسر عام گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں, اور یہ سرخرو ہوئے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے آج سپریم کورٹ کا, میں نے اس کو جو بھی دیکھا ہے تھوڑا سنا ہے, ابھی تفصیل سے پڑھا نہیں ہے, لیکن میرا دل جو ہے بہت اس پہ خوش ہے, میرا سر فخر سے بلند ہوا ہے. سپریم کورٹ نے ایک حق ادا کیا ہے, اور انصاف کا بول بالا کرنے کا, اور آئین کی اور قانون کی حاکمیت جو ہے اس کو مستحکم کرنے کا. اور میں ان ججوں کو سلام کرتا ہوں, جسٹس مقبول باقر کو سلام کرتا ہوں, جسٹس میاں خیل کو سلام کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ جب تک ایسے جج موجود ہیں, پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اسی طریقے سے تابندہ رہے گا, آگے بڑھے گا, اور اسے اندھیروں میں دھکیلنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. حسنات ملک صاحب, جب تک عدالتیں آزاد ہوں, بالکل پاکستان آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا حسنات ملک صاحب, 87 صفحات ہیں آپ نے پڑھ رکھے ہیں, کون سے اہم پیراگراف ہیں جو قابل غور ہیں, جو آپ نے نوٹ کیا, کیا لکھا ہے فیصلے میں؟ جی بہت شکریہ جامی صاحب. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو یہ آتھر جج ہیں جسٹس مقبول باقر, یہ بہت اچھی ریپوٹیشن کے والے جج ہیں, جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کیا, اور شاید ہی پاکستان کی ہسٹری میں یہ وہ جج ہوں گے جن پہ خود کا حملہ ہوا اور یہ شدید زخمی ہوئے. ان کی گارڈ تو شہید ہو گئے تھے, یہ بڑی مشکل سے مطلب ان کی بچت ہوئی. تو یعنی ان کی ہسٹری ہے مطلب. تو ان کا جو فیصلہ ہے 87 صفحات پہ, اس میں تقریباً 40 صفحات پہ تو انہوں نے جو سعد رفیق کے کیس کو ذکر کیا کہ جی وہ کیس میں کس طرح نیب کے پاس کوئی سمجھ نہیں آئی کہ نیب نے اس میں پرسو کیسے کیا, کیا کمپلین آئی, کس طرح آیا. اس میں جو نیب کی خامیاں تھیں انہوں نے ایک ایک کر کے بہت سی خامیاں کی ذکر کیا. دوسرا معاملہ انہوں نے جو تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں شخصی آزادی اور ڈگنیٹی آف مین آرٹیکل 4, 9, 14 کا ذکر کر کے یہ کہا کہ ان جو ہے جب سے میگنا کارٹا 1212 کے بعد ان شخصی آزادیوں پہ جو ہے انشور اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ انشور کرے.
پھر انہوں نے بات کی جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی لاز 1947 سے لے کے ابھی تک، یعنی پروڈا سے لے کے ابھی تک جو بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی بڑی انفارچونیٹ ہے کہ جو بھی لا اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل انجینئرنگ تھا، اور ایز اے ٹول استعمال کرنا اپوننٹ پولیٹیشین کے خلاف۔ پھر انہوں نے بات کی نیب کے چیئرمین کے پاور آف اریسٹ پہ۔ انہوں نے کہا جی جو پاور آف اریسٹ ہے چیئرمین کا، یہ انفیڈرڈ پاور ہے، اس کو بڑے جو ہے مطلب احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور یہ نہ کہ یہ ایسا ہو کہ کوئی کسی کی ہراسمنٹ ہو رہی ہو، یا کوئی کسی کو جو دبایا جا رہا ہو، کوئی پولیٹیکل مقصد حاصل کیے جا رہے ہوں۔ جو چیئرمین نیب کا جو پاور آف اریسٹ ہے وہ بڑا کانشیسلی استعمال کیا جائے۔ پھر ان کی جو بات تھی، انہوں نے جو نیب کا موجودہ کنڈکٹ، اس میں جو ان کے اسٹرانگ آبزرویشن تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جی ون سائڈ پولیٹیکل کلاس جو ہے اس کو تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور ان کو گرفتار کر کے جو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو مہینوں سالوں ان کی بیل نہیں ہوتی، اور دوسری سائڈ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ یہ جو پرسپشن عموماً اپوزیشن پارٹیز بھی اس چیز کی شکایت کرتی ہیں، وہی آج سپریم کورٹ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ پھر ان کا جو بات تھی کہ جی جو پولیٹیکل انجینئر، یہ نیب لا جو ملٹری جنرل پرویز مشرف نے بنایا، اس پہ بھی انہوں نے کہا جی اس میں فریکوینٹلی اس پہ ایلیگیشن آ رہا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یعنی جب سے اور یہ بنا ہے، اور اسی طرح یہ اس پہ جو معاملات آئے ہیں۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو انہوں نے بہت سی چیئرمین نیب کی پاور آف اریسٹ، اور پھر انہوں نے عدالتوں کو کہا کیونکہ گو کے نیب لا میں بیل کی پروویژن نہیں ہے، لیکن عدالتوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی شخصی آزادی اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں ان کا گارڈین ہے سپریم عدالتیں، تو ان کو بیل دینے سے گریزاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں بھی بیل بنتی ہو، جب بھی کوئی اس طرح کے میٹیریل نہ ہو اور خالی اریسٹ کیا جا رہا تو اس میں بیل دے دینی چاہیے۔ تو یہ بڑے عرصے بعد فیصلہ ایسا آیا ہے سپریم کورٹ میں جس میں شخصی آزادی اور ڈگنیٹی آف مین اور اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو فیصلے آئے اس میں یہ واضح کہا گیا تھا کہ جی نیب لا میں کیونکہ بیل کی پروویژن نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر ڈیلے ٹرائل ہو تو وہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس سے آپ بیل دے سکیں۔ لیکن یہ میرا خیال ہے پہلا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے شخصی آزادیوں، لبرٹی آف مین اور ڈگنیٹی آف مین کی بات کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شامی صاحب یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ کا جو پہلا صفحہ ہے، اس صفحے پر انہوں نے جج صاحب نے معروف ریفارمسٹ جو انگلینڈ سے ان کا تعلق تھا، تاریخ دان، فیلنتھراپسٹ اور بہت بڑی شخصیت ریفارمسٹ جان سٹورٹ مل، ان کی ایک کوٹیشن کوٹ کی جس کا مفہوم کچھ میں یوں لگا سکا ہوں اس کا اردو میں، کہ لکھا ہے اس میں کہ جو ریاست اپنے لوگوں کو اس لیے بونا بناتی ہے کہ وہ جھک جائیں ریاست کے مفاد کے لیے، اس کے ہاتھوں مزید جھک جائیں، وہ ایسے بونے لوگوں کے ساتھ کوئی عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت معنی خیز کوٹ انہوں نے لکھی اپنے فیصلے کے ابتدا میں۔ حضرت عمر نے اپنے گورنر کو بلا کر اس سے سرزنش کی تھی، کہا تھا لوگوں، اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے ان کو کیسے اپنا غلام سمجھ لیا۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں یہ جو انسان کی آزادی ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے، اور یہ جو میر شکیل الرحمان صاحب کا مقدمہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچے گا، اور میں توقع رکھ رہا ہوں کہ اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ بھی آزادی صحافت کے حوالے سے اور آزادی اظہار کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ ہوگا۔ اس میں بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے اور انگلی رکھی جا سکتی ہے۔ شامی صاحب، حسنا صاحب آپ کا بہت شکریہ، جو فیصلے میں لکھا تھا وہ ہم نے آپ تک رپورٹ کر دیا، یہی ہمارا فرض تھا۔ اب شامی صاحب پروگرام ختم ہونے لگا، لیکن جاتے جاتے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی وائرل تھی ایک ایلیمنٹ کہ آپ نے ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کو بڑا خوش آمدید کہا پارلیمان میں، اور کہا کہ بالکل اسلامی نظام کو نافذ کر دیں۔ یہ کیا واقعہ، ذرا جاتے جاتے واضح تو کر دیں۔ یہ کہتے جی پریس گیلری سے کھڑا ہو گیا میں کتنا بے وقوف تھا، احمق تھا، مجھے کیا ضرورت تھی اس طرح کی کارروائی کرنے کی کہ سوشل میڈیا پہ دن رات یہ خرافات لکھی جاتی ہے، کبھی کوئی الزام کبھی کوئی الزام، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں تو مسلسل ضیاء الحق کے دور میں بھی
انتخابات کی بات کرتا رہا اور جمہوریت کی بات کرتا رہا اور ایک عرصے تک میری ان کی ناراضگی بھی رہی، لیکن اس کے باوجود بہرحال میں ان کا احترام کرتا تھا اور وہ میرا احترام کرتے تھے، اور وہ میں ان کے لیے آج بھی دعا کرتا ہوں. مگر یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ میرے کبھی حاشیہ خیال میں نہیں آئیں، اور میں اس طرح کی بھونڈی کارروائی پر اور بھونڈی خوشامد پر 3 حرف بیچتا ہوں اور اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. چلیں وقت سر آج پروگرام کا یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.